خوش آمدید۔ آج ہم 3 بظاہر الگ الگ نظر آنے والی کہانیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ جی ایک طرف تو یورپ ہے جو سیاسی پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے مزید مشکل بنا رہا ہے۔ بالکل۔ دوسری طرف ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کی مذہبی سیاست کا موازنہ کریں گے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل قیدی عمران خان، ان کی صحت کا معاملہ ہے جو ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے۔ جی ایک بات سنجیدہ معاملہ ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہ دیکھنا ہے کہ یہ تینوں دھاگے آپس میں کیسے جڑتے ہیں اور کسی بھی ملک کے جو اندرونی حالات ہوتے ہیں وہ اس کی عالمی ساکھ پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے شہریوں کے مستقبل پر بھی۔ بالکل۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپین یونین کے اس نئے امیگریشن قانون کی۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ پناہ گزینوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہے۔ جی سطحی طور پر تو یہی لگتا ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں کچھ بہت ہی دلچسپ پہلو ہیں۔ خاص طور پر یہ محفوظ ممالک یا سیف کنٹری کی جو فہرست ہے، جی یہی اس پوری پالیسی کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی نقطہ ہے۔ اس میں انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک شامل ہیں لیکن پاکستان کا نام نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت کوئی بھی ملک کسی کو سیاسی پناہ کی درخواست دینے کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ نیا قانون یورپیہ حکومتوں کو اس عمل کو آپ کہہ لیں کہ سخت کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اچھا۔ یہ جو سیف کنٹری کی منطق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر انڈیا یا بنگلہ دیش سے آتا ہے تو یورپی حکام یہ فرض کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو ایک جمہوری اور محفوظ ملک سے آ رہے ہیں، آپ کو اپنی جان کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس بنیاد پر ان کی درخواست کو بغیر زیادہ گہرائی میں جائے بہت تیزی سے مسترد کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا فلٹر ہے جنہوں نے پہلے ہی لگا دیا ہے۔ بالکل، ایک پری اسکریننگ فلٹر ہے۔ لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ پاکستان اس فلٹر سے باہر کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف دہشت گردی ہے یا کہانی اس سے زیادہ گہری ہے؟ نہیں، یہ صرف دہشت گردی کی بات بالکل نہیں ہے۔ اچھا؟ دیکھیں یورپین تھنک ٹینکس کی جو رپورٹس ہیں اور جو سفارتی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فیصلہ کرتے وقت 2-3 بڑی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ ایک تو ریاست کی اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت، دوسرا اقلیتوں کے حقوق کی صورتحال کیا ہے ملک میں، صحیح، اور تیسرا سیاسی استحکام کتنا ہے۔ صحیح۔ پاکستان کے معاملے میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف دہشت گردی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک، جبری گمشدگیاں اور توہین مذہب جیسے قوانین کا جو غلط استعمال ہے وہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جس کی بنیاد پر یورپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان اپنے تمام شہریوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ تو مطلب ایک طرح سے یورپ سرکاری طور پر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ایک پاکستانی شہری کے پاس ملک سے فرار ہونے کی کوئی ٹھوس اور جائز وجہ ہو سکتی ہے۔ جی بالکل۔ جبکہ ان کے خیال میں ایک بھارتی یا بنگلہ دیشی شہری کے پاس ایسی وجہ نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور عالمی امیج کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ یقیناً یہ ایک خاموش سفارتی پیغام ہے، اور اس قانون کا ایک اور پہلو اس سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو لوگ بغیر سفری دستاویزات کے پہنچیں گے، جیسے بہت سے افغان شہری جو پاکستان کے راستے یورپ جاتے ہیں، جی ہاں، انہیں کسی تیسرے محفوظ ملک بھیجنے کا منصوبہ ہے۔ یہ انسانی حقوق کے لحاظ سے ایک بہت ہی متنازع قدم ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو ایک غیر یقینی مستقبل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ یورپی ممالک اس مسئلے سے آپ کہہ لیں کہ ہر قیمت پر جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ جو تفریق ہے کہ بنگلہ دیش محفوظ ہے اور پاکستان غیر محفوظ، یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اگر ہم صرف سطحی طور پر دیکھیں تو دونوں مسلم اکثریتی ممالک ہیں، دونوں کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کا عمل دخل ہے۔ جی بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یورپی ممالک کوئی ایسی بنیادی چیز دیکھ رہے ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان میں فرق بہت گہرا اور تاریخی ہے۔ اچھا؟ آپ بنگلہ دیش کے حالیہ انتخابات کو ہی دیکھ لیں، مذہبی جماعتوں نے بہتر کارکردگی دکھائی، بہتر نشستیں جیتیں۔ بہتر سے کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے انہوں نے تقریباً بہتر نشستیں جیتیں، جو کہ ایک قابل ذکر تعداد ہے۔ لیکن حکومت کس نے بنائی؟
خالدہ ضیاء کے سیکولر اتحاد نے 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ او اچھا۔ بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتیں جمہوری نظام کا حصہ بن کر سیاست کرتی ہیں، وہ نظام پر تنقید کرتی ہیں لیکن اسے ختم کر کے مکمل اسلامی ریاست بنانے یا شریعت نافذ کرنے جیسے مطالبات نہیں کرتی۔ یعنی وہ نظام کے اندر رہ کر کام کرتی ہیں، اسے گرانے کی کوشش نہیں کرتی۔ بالکل۔ لیکن پاکستان میں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ یہاں تو مذہبی سیاست اکثر بہت جارحانہ اور تصادم پر مبنی ہوتی ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا بیانیہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نقطہ نظر ہی واحد سچ ہے، اور اگر آپ اسے نہیں مانتے تو آپ واجب سزا ہیں۔ یہ مائی وے اور دا ہائی وے والی سوچ ہے۔ اس کے برعکس بنگلہ دیش میں مذہبی جماعتیں سیاسی طاقت حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ تشدد یا ریاستی اداروں سے ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں کوئی فرق ہے؟ جی، اس کی جڑیں دونوں ملکوں کی تاریخ میں ہیں۔ بنگلہ دیش کی بنیاد زبان اور ثقافت پر مبنی قوم پرستی پر رکھی گئی تھی، مذہب پر نہیں، جبکہ پاکستان کی بنیاد ہی نظریہ پاکستان پر تھی، جس نے مذہب کو ریاستی شناخت کا مرکز بنا دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کیا اس نظریاتی فرق کی کوئی عملی مثال روزمرہ کی زندگی میں بھی نظر آتی ہے؟ ایک چھوٹی لیکن بہت علامتی مثال دیتا ہوں۔ بنگلہ دیشی پاسپورٹ۔ اچھا، اس پر مذہب کا کوئی خانہ نہیں ہوتا۔ واقعی؟ جی، یہ ریاست کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے کہ آپ کا مذہب آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست کا نہیں۔ جبکہ پاکستان میں نہ صرف شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر مذہب کا خانہ ہے، بلکہ احمدیوں کے لیے تو ایک الگ فہرست اور ایک سرٹیفکیٹ کا پورا نظام ہے، جو انہیں ریاست کی نظر میں قانونی طور پر دوسرے درجے کا شہری بنا دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ نکتہ ہے جہاں یہ ساری بحث واپس سیاسی پناہ کے معاملے سے جڑ جاتی ہے۔ بالکل وہیں جڑتی ہے۔ جب ریاست خود اپنے شہریوں میں مذہب کی بنیاد پر تفریق کرے تو وہ اقلیتوں کے لیے ظلم کا دروازہ کھول دیتی ہے نا؟ بالکل۔ پاکستان میں توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات، احمدیوں اور مسیحیوں پر حملے، یہ سب سیاسی پناہ کے کیسز کی سب سے ٹھوس بنیاد بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہالینڈ اور انگلینڈ جیسے ممالک میں پاکستانی احمدیوں کی سیاسی پناہ کی درخواستیں بہت تیزی سے منظور ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مغربی ممالک دیکھتے ہیں کہ یہاں مسئلہ صرف انفرادی واقعات کا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا قانونی اور معاشرتی ڈھانچہ موجود ہے جو اقلیتوں کو منظم طریقے سے نشانہ بناتا ہے، اور ریاست انہیں تحفظ دینے میں ناکام نظر آتی ہے۔ تو ایک طرف تو ہم اقلیتوں کے ساتھ سلوک کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، جی، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اپنے ایک ہائی پروفائل سیاسی مخالف کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتی؟ اور یہ ہمیں ہمارے تیسرے اور شاید سب سے تشویشناک موضوع کی طرف لاتا ہے، عمران خان کی صحت اور جیل میں ان کی دیکھ بھال کا معاملہ۔ یہ بالکل اسی ذہنیت کا تسلسل ہے۔ قانون بہت واضح ہے، جب کوئی شخص ریاست کی تحویل میں ہوتا ہے، چاہے وہ ایک عام مجرم ہو یا سابق وزیر اعظم، جی، اس کی صحت اور حفاظت کی 100% ذمہ داری ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ یہ کوئی رعایت یا احسان نہیں ہے، یہ ریاست کا قانونی فرض ہے۔ بالکل۔ جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں ان کے مطابق اکتوبر تک عمران خان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں، پھر انہیں تکلیف شروع ہوئی، لیکن انہیں بروقت کسی ماہر امراض چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ کو نہیں دکھایا گیا۔ لیکن ان کے وکلا تو مسلسل عدالتوں میں درخواستیں دے رہے تھے کہ انہیں طبی سہولیات فراہم کی جائے۔ جی، وہ دے رہے تھے۔ تو پھر یہ غفلت کہاں ہوئی؟ کیا یہ صرف بیوروکریسی کی سستی تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ اسے صرف سستی کہہ دیا جائے۔ وکلا شور مچاتے رہے، لیکن عدالتی نظام نے بھی حرکت کرنے میں بہت دیر کر دی۔ اچھا؟ ذرائع کے مطابق عدالت نے سنجیدگی تب دکھائی جب ان کی بینائی کا تقریباً 85% حصہ متاثر ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت سنگین غفلت ہے۔ یہ ایک سنگین غفلت ہے، اور اس پر حکومت کا رد عمل بھی بہت منقسم نظر آتا ہے۔ کچھ سنجیدہ وزراء ہیں جو نجی محفلوں میں اس غفلت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر طلال چودھری جیسے لوگ ہر چیز کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، جو شاید ان کی سیاسی مجبوری ہو۔ اور اسی دوران کچھ ایسے بیانات بھی سامنے آئے جو اس معاملے کو غفلت سے بڑھ کر ایک بے حسی کی تصویر بنا دیتے ہیں۔ میں خاص طور پہ حنیف عباسی کے بیان کا ذکر کر رہی ہوں۔ جی، حنیف عباسی کا یہ کہنا کہ 70-75 سال کی عمر میں ایک آنکھ چلی گئی تو کون سا طوفان آ گیا، یہ صرف ایک سیاسی بیان نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔
یہ اس گہری سماجی اور سیاسی بے حسی کی علامت ہے جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا سیاسی مخالف ہے تو اس کے بنیادی انسانی حقوق بھی کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر افسوس کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ رویہ ہے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا امیج تباہ کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ بات مجھے حیران کر رہی ہے کہ اس طرح کے معاملے کے جو طویل مدتی اثرات ہیں ان کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف عمران خان کی صحت کا سوال نہیں ہے، یہ ایک مثال قائم ہو رہی ہے۔ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے۔ بالکل، دنیا بھر کی حکومتیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں، سفارتکار سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اپنے ایک سابق عالمی سطح پر مشہور وزیر اعظم کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہے۔ جی، یہ کیس ایک لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے۔ جب آپ کے ملک میں ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو ایک عام شہری یا کسی اقلیتی برادری کے فرد کی کیا حیثیت ہوگی؟ صحیح۔ یہ واقعہ بالواسطہ طور پر ہر اس پاکستانی کی سیاسی پناہ کی درخواست کو مضبوط کرتا ہے جو بیرون ملک جا کر کہتا ہے کہ میرے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور میری جان کو خطرہ ہے۔ تو حکومت نادانستہ طور پر خود ہی ان دلائل کو تقویت دے رہی ہے۔ بالکل خود ہی دے رہی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کہانیاں جو یورپ کی پالیسی سے شروع ہو کر پاکستان کی جیلوں تک پہنچتی ہیں، دراصل ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ بالکل۔ ایک ملک جس طرح اپنے شہریوں، اپنی اقلیتوں اور اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ سلوک کرتا ہے، وہی اس کی عالمی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل جی۔ پاکستان کا سیف کنٹری لسٹ میں نہ ہونا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ان پالیسیوں اور رویوں کا ایک منطقی نتیجہ ہے جو ہم روز اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا، اور یہ سب ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ایک ریاست اپنے ہی شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام نظر آئے، چاہے وہ شہری ایک عام آدمی ہو یا ایک سابق وزیر اعظم، تو کیا وہ بلا واسطہ طور پر اپنے ہی لوگوں کے لیے دنیا بھر میں سیاسی پناہ کے دروازے نہیں کھول رہی ہوتی؟ اور اس عمل میں وہ اپنی عالمی ساکھ کو جو نقصان پہنچاتی ہے، کیا اس کی تلافی ممکن ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید صرف حکومت کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔